تو دل کر پڑا میں شاہ صاحب ہیں، میں رک گیا ان کے پاس. تو مجھے فرمانے لگے کہ چنگا ہوا تو آ گئے، اور کہا کہ نہ پھر رو پڑے. حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا کس بات پہ رو رہے ہیں، لیکن اس رونے میں اتنی سچائی تھی کہ نہ خبر ہونے کے باوجود شاہ صاحب کو دیکھ کے کو میری آنکھوں میں بھی تھوڑی نمی اتر آئی. تو جب کچھ کیفیت ان کی سنبھلی تو میں نے عرض کی میں حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے یار آج ایک بندہ آیا اور آٹا لے کے تو مجھے کہتا ہے شاہ جی آٹا دم کر دو. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو مجھے کہتا ہے شاہ جی مجھ نہیں ملن ڈی دیتے آٹا دم کر دے. فرمان لگے یار اسی مجھہ ملانا نے یہ جو رب اور رب کا رسول ملایا کرتے تھے آج لوگوں نے سمجھا کہ مجھہ ملان دینے. کیا برا وقت آیا ہے، بڑا ہی روئے اتنا. مجھے فرمانے لگے صرف ابا جی نے نم بایا ہوئی میں سب کچھ چھڑ کے ٹوپ جاؤں. سارا دن گزر جاتا ہے، کوئی کبھی بابا بھی کوئی نہیں آیا. شاہ جی عمر لنگ گئی 5 نمازاں پڑھنے ہیں 10 ہجے 6ویں شروع کرنی ہوئے تو کیویں شروع ہوئے گی. سارا دن پہ ڈیکنا بہ کے کوئی اللہ واسطے آئے، کوئی اللہ دی گل پوچھن آئے. سارا دن یہی ہے. مجھ دودھ کٹا گئی ہے، مجھ ملن نہیں ڈئی، دم کر دو مجھ عید کی کٹی دوے. سارا دن کہندے نے کم چ وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل. کبھی جن کے پاس لوگ جایا کرتے تھے کہ حضور کو نگاہ مارو، کوئی دسو کہ دنیا دی محبت کٹے نکلے دل وچوں اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت دا دیوا بلے. وہ لوگ انہاں کل صرف دنیا لے جاندے ہیں. اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر سے. بھئی ان اہل ذکر سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ جی اہل ذکر سے ذکر کے متعلق ہی پوچھا جائے، کوئی علمی بات ہی پوچھی جائے گی. فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر سے. حضور اللہ کا نام یہاں سے یہاں کیسے آئے گا؟ لا الہ الا اللہ یہاں سے یہاں کیسے آئے گا؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، یہاں سے یہاں کیسے آئے گی؟ لیکن میرے حضرت صاحب اشارتاً ایک بات فرمایا کرتے تھے، تب سمجھ نہیں آتی تھی، سمجھ ابھی بھی کوئی نہیں آئی ہے. اب فرمایا کرتے تھے اسی بادام تے اخروٹ تے چلغوزے تے پستے لے کے بیٹھے ہیں، یہ ساڈے کولوں آ کے تے ملوک منگدے ہیں، یہ ساڈے کولوں آ کے تے ملوک منگدے ہیں. اور کبھی جب 2013 میں دادا شیخ کا انتقال ہوا تو جب وقت وصال آیا قریب تو میں نے کئی بار آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے. اور فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو چلے سانو دکان کھولیا لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے سا کدی کو منگڑ ہی نہیں آیا. چلے ہو کہڑے پاسے پہ گئے ہیں سارے نہیں ہے. ایتھے اللہ ایتھے اے بھی دی جگہ. پتر یہ اتنا سستا تو نہیں ہے کہ یہ بندہ کسی عورت کو دے دے اور کیمرہ لگا میں اپنی بیٹیوں سے بھی، یہ اتنا سستا تو نہیں ہے کہ بندہ کسی بندے کے نام لگا دے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، یہ انہی کی بارگاہ میں پیش کرو. اور بڑے بندے میری طرح اس وہم میں مبتلا ہیں کہ نہیں جی ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دے دیا. اگر تو نے دے دیا ہے تو تیرا چہرہ تو گواہی نہیں دے رہا، اگر تو نے دے دیا ہے تو تیرا سر تو گواہی نہیں دے رہا، تیرا چہرہ تو کہہ رہا نہیں ابھی یہ کسی اور کے پاس ہے. کیونکہ جس دن تو نے اپنا دل مدینہ پاک جمع کرا دی ہے نا پھر تیرے منہ پہ پوری مٹھی داڑھی ہوگی. ابھی یہ کہیں اور جمع ہے، ابھی یہ مدینہ پاک جس دن مدینہ پاک پوری پتر یہاں سر پہ ٹوپی ہوگی اور یہاں سر پہ پگڑی ہوگی، امامہ شریف ہوگا. بھئی ہے نا نشانی ہے نا بھائی. سردی آئی ہے تو آٹومیٹک سویٹر اور ہر چیز کی نشانی ہے. ایسے گرمی آئے گی تو کاٹن آ جائے گی. تو بھئی یہ کیسے ہے کہ تیرے دل میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہے اور تیرے ظاہر میں اس کا اثر ہی نہیں نظر آ رہا کوئی بھی. یہ دل پتر بھی اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور فرماتے ہیں جس دل میں ان کی یاد نہیں ہم اس دل کو تو دل ہی نہیں مانتے ہیں دل وہی ہے جو ان کی یاد میں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی قربان جاؤں جی ان پاک لوگوں پہ یہ روشن ستارے ہیں یہ ہمارے اسلاف ہیں ہمارے بڑے ہیں ہماری تاریخ ہیں اور سونی تاریخ ہے لیکن یاد رکھنا اسپیشل جو نوجوان بچے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے علماء بیٹھے ہوئے ہیں حدیث کا میں حضرت اکثر سوچا کرتا تھا یار یہ ویلا کس طرح آئے گا وہ کوئی حضرت بایزید کو بھی برا کہے گا وہ شخصیت جن کا دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا دن اللہ کی یاد میں رات اللہ کی یاد میں کوئی حضرت جنید کو بھی برا کہے گا جن لوگوں کا دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا جن کی پہچان اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی جن کی وجہ شہرت دنیا کا ترک کرنا تھا زہد تھا توکل تھا قناعت تھی کوئی کوٹھی نہیں کوئی بنگلہ نہیں کچھ نہیں تھا ان کے پاس ایسے لوگوں کو بھی کوئی برا کہے گا تو پھر حضرت جی چھوٹے مرزے نے جیل میں بیٹھ کے بتا دیا کہ ایسے برا کہا جائے گا اس منحوس نے بتا دیا کہ ایسے یہ ہوگا اور دیکھو اس کی زبان سے کیا کیا نہیں نکلا اور کیا کیا نکل نہیں رہا لیکن قربان جاؤں کہاں ہوں تے کگی ہوں وہ جیلم دا کان ہے تے کان جدو بولتا ہے نا تو کان نہیں کھاندہ ہے حضرت وہ کان ہے کان دے منہ چو بھی نکلیا تے ذرا حضرت جی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بھی سن لو کی کہہ رہے ہیں اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو فقر جنید و بایزید تیرا جمال و نقاوت ہے ایک کائیں ایک گگی ہے گگی کی ڈسونا بول دی دل ٹھنڈے کیتے نہیں تے کان بول ہے تے کن کھاندہ ہے تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ جب وقت وصال آیا حضرت تو لوگ جمع تھے حضرت قربان جاؤں جی ان پاک لوگوں پہ بھی ان کی زندگی بھی بڑی سونی اور ان کا جانا بھی بڑا سونا ہے علماء بیٹھے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہیں حضرت بیٹھے ہیں لفظ بڑے سستے ہو گئے ہیں آج کل جدلی جو دل کرے بول چھڑو میں بھی اپنے گھر میں ہوں نا تو وہ اعلان اکثر سنائی دیتا ہے وہی فلانے بندے دا وصال ہو گیا وہ پہی وصال تے کسے دا ہوندہ ہے یہ زاریاں دا ہی وصال کرائی ہوندے نے وصال تو کسی کا ہوتا ہے حضرت جی یہ تو مرنے ہیں حضرت بلکہ مرنا کیا ہے ابھی مرے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول تو فرما رہے ہیں زندہ وہ ہے جو ذکر والا ہے جو غافل ہے وہ کدھر زندہ ہے تو مرا ہوا ہے وہ مرے ہوئے کی مانند ہے وصال تو ان کا ہوتا ہے ساڈا کادا وصال ہے ہم تو لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں ہاں اگر کوئی اس نظریے سے لمبی عمر کی دعا کرے کہ عبادت زیادہ کروں گا نفل زیادہ پڑھوں گا ذکر زیادہ کروں گا قرآن زیادہ کروں گا تو ٹھیک ہے لیکن ہم تو لمبی عمر بھی اس لیے مانگتے ہیں نا کہ اللہ معاف فرمائے گناہ ہی کرنے اور ہمارا کون سا لمبی عمر کے لحاظ سے کچھ اچھا ارادہ رکھتے ہیں حضرت لیکن قربان جاؤں یہ وہ لوگ تھے حضرت یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ کیڑے ویلے وہ ویلا آئے گا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں کیڑے ویلے وہ سونی کڑی آئی تو وصال تو پتر ان کا ہے ساڈا کدا وصال ہے اللہ معاف فرمائے اسی تے مرنا ہے حضرت اور پتہ نہیں کیسا وہ معاملہ ہوگا حضرت تو لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت وصال تھا مریدین خاص عام لائے جی سارے مرید بھی کچھ نہیں ہوتے سب کی سمجھ فہم فراست ایک جیسی نہیں ہوتی ہوتے سارے مرید ہیں تو وہاں کو میرے ورگا بھی کھلوتا سی جڑا پیچھا تھوڑا ہی سی تو کیا تو خیر اس نے حدیث پاک پہ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے نزا ہے اس وقت تو اسے کلمہ تلقین کریں اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آواز بلند پڑھے ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے اس نے نا وہ حضرت جنید بغدادی کو بھی کلمہ تلقین کر دیا آپ کو عرض کرتا ہے شیخ
کہیں لا الہ الا اللہ۔ آپ نے آنکھیں کھولی اور جواب کتنا سونا دیا، فرمایا اوے سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں آیا۔ کتنا یاد کیا ہوگا، فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی۔ ہم اور چلو جی آگے جی بچے آگے جی، چلو جی بس جی، اللہ برکت دے پتر، اللہ تیرے بڑے ودائے، تو جنہیں دیتے نے اللہ کہیں گنا تینے ادا عطا کر۔ تو پتر ہم تو یہاں سے یہاں نہیں لا سکے، قربان جاؤں پتر ایسے اس طرح دے بھی ہو گزرے، یہاں نہیں لو میں اس کا نام تھا۔ یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ، میرے سیدی حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی رہے، کیونکہ شاہ صاحب کا معمول تھا کہ جب بیمار ہونا نا تو ڈاکٹر کو یا حکیم جو بھی ہونا اس کو بلانا، میں بخار آیا اس کو پوچھنا کہ یہ کتنے دن میں بخار ٹھیک ہو جائے، اس نے کہنا حضرت اللہ والوں آیا ہوئی بہتر جان۔ آپ نے فرمایا تو اپنے تجربے سے بتا، ہاں تیری ڈاکٹری یا تیری کیمی کیا کہتی ہے؟ اسے میں عرض کرنی حضور 5 دن میں اتر جائے گا۔ تو پوچھنا 5 دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس نے کرنا حضور یومیہ 1 روپیہ، تو پھر 5 دن کے 5 روپے لکھا، 5 روپے اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے، دوائی نہیں کھایا کرتے تھے۔ 5 روپے وہ کسی غریب کے گھر بھجوا دینے، کسی یتیم کسی مسکین کو دے دینے، دوائی نہیں کھاتے تھے۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا لیکن کبھی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو پاس بیٹھے کسی شخص نے عرض کی حضور یہ فرض ہے زکوٰۃ، اللہ نے آپ کو اتنا عطا کر رکھا ہے اور آپ سب کے سامنے فرما رہے ہیں کہ کبھی زکوٰۃ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ فرمایا زکوٰۃ کی نوبت تو تب آئے گی نا جب صاحب نصاب بنوں گا، ادھر سے آتا ہے ادھر ہم بھی بھیج دیتے ہیں، کبھی نوبت ہی نہیں آئی، صاحب نصاب بنے ہی نہیں، کبھی نصاب مکمل ہی نہیں ہوا، اسی جمع ہی نہیں ہون دیتے، ادھرو آئے ادھرو بس یار اسی اللہ نے دیتا بڑا لیکن اسی ککھ نہیں اپنے پیسے کو فائدہ لیا۔ اب دیکھو نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ صحابہ بھی تھے، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بڑی شانی ہے جی صدیق، یار قرآن بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ کتھو کتھو کڈو گے حضرت ابو بکر، اللہ نے حضرت ابو بکر کو جگہ ہی وہ عطا کی ہے، یہ جنہ مرضی پونک لین حضرت ابو بکر نو نہیں فرق پیڑا کوئی، کدھر سے نکال لیں گے؟ نہ قرآن سے نکال سکتے ہیں، نہ غار سے نکال سکتے ہیں، نہ مزار سے نکال سکتے ہیں، کتنا کا پونک لو گے؟ نہ تم قرآن سے نکال سکو گے، نہ تم غار سے نکال سکو گے، نہ تم مزار سے نکال سکو گے۔ تو پھر دیکھو نا، پتہ تھا نا کہ یہ معاملے بننے ہیں، اللہ نے حضرت ابو بکر کو جگہ ہی کتنی سونی دی ہے، اپنے محبوب کے پہلوں میں رکھا ہے، اتنی سونی جگہ کہ اگر کوئی کتا حضرت ابو بکر پہ بھونکے بھی نا تو وہ جگہ اتنی سونی ہے وہاں کسی کو بھونکنا جا ہی نہیں سکتا، وہاں ارد گرد وہاں جا سکتی ہے تو صرف ایک چیز جا سکتی ہے اور وہ ہے درود و سلام حضرت، باقی کچھ جو بھونک رہا ہے حضرت اس کا بھونکنا اس کے منہ پہ واپس آ رہا ہے، اس کے منہ کی سیاہی بڑھ رہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ منہ کے ہی کالے ہیں، منہ کے بھی کالے، کپڑوں کے بھی کالے، اندر سے بھی کالے، یہ بڑھ رہی ہے سیاہی ان کی۔ حضرت ابو بکر کو کوئی فرق نہیں، سارے تشریف فرما، حضور نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب کی توجہ دلا کے فرمایا جتنا نفع مجھے میرے ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ اور حضرت جی نہ تو اتنا وقت ہے کہ کچھ گنوایا جائے، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا ابو بکر وہ ہیں کہ جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال ہیں، جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال ہیں۔ اور یہ
میں نے پڑھا تھا، اگر کوئی غلط ہے اصلاح بھی ہو جائے، کہ جب آپ نے امیہ سے خریدا نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، تو 5 اوقیہ سونا، جس کو اگر آج ہمارے رتی ماشے تولے میں کنورٹ کیا جائے تو حضرت یہ 5 اوقیہ آج کے لحاظ سے 32 تولے سونا بنے گا۔ آپ نے 32 تولے سونا دے کے حضرت بلال پاک کو امیہ سے خرید لیا، اور جب آپ جانے لگے نا تو لکھا ہے پیچھے سے امیہ حضرت ابو بکر کو اپنی طرف سے نا وہ کہتا ہے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہو۔ پوچھا امیہ کیا ہوا؟ اس نے کہا 5 میں خرید لیا۔ اے ابو بکر اگر آپ 1 پہ بھی اڑ جاتے نا کہ میں نے دینے ہیں تو بلال کے صرف 1 اوقیہ دینا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، میں نے 1 پہ بھی دینے کا ارادہ رکھا ہوا تھا، آپ 5 پہ خرید کے لے گئے۔ ابو بکر گھاٹے کا سودا کر گیا۔ آگے سے حضرت ابو بکر نے فرمایا امیہ تجھے پتہ ہی نہیں بلال کیا ہے، اور گھاٹے کا سودا تو نے کیا ہے، تو نے 5 مانگے، تو اگر 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے کے جانے تھے۔ فرمایا گھاٹے کا سودا تو کر گیا، تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا، حضرت تو نے 5 مانگ لی ہیں اور مجھے کہتا ہے کہ میں زیادہ دے کے جا رہا ہوں، تو اگر 100 مانگتا میں نے 100 دے کے بھی اب بلال کو خرید لینا چاہتا۔ حضرت ابو بکر ہیں حضرت، وہ فرمایا ابو بکر وہ ہیں جن کی نیکیوں میں سے 1 نیکی حضرت بلال ہے، اور حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے 1 نیکی مسجد نبوی شریف بھی ہے۔ حضرت جنت البقیع شریف کے پیسے حضرت عثمان غنی نے پیش کیے حضرت، اور مسجد نبوی شریف کے پیسے حضرت ابو بکر نے پیش کیے۔ ہاں چوڑے ہو کتوں کٹو گے ابو بکر نو، کتوں کٹو گے انہوں، کٹ ہی نہیں سکتے تسی۔ وہ قرآن چ بھی نال، او غار چ بھی نال، او مزار چ بھی نال، اور احادیث ہیں اس پہ، یہ نہیں کہ صرف قرآن چ نال تے صرف غار چ نال تے صرف مزار چ نال۔ محبوب فرما رہے ہیں جس کا فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اس کے بعد ابو بکر کی کھلے گی، اس کے بعد عمر کی کھلے گی، اور میدان محشر میں ہم اس حال میں آئیں گے، ایک طرف ابو بکر ہوں گے ایک طرف عمر ہوں گے۔ میں کہنا پھر ادو اے منظر ویکھ کے کالیاں تے کی رنگنی ہے، انہاں دا پھر کی بنے گا۔ حضرت صاحب آئے تو چلو ابو ہریرہ کو نہیں مانا، عبداللہ ابن مسعود کا انکار کر دیا، عبداللہ ابن زبیر کو نہیں مانا، ابو موسیٰ اشعری کو نہیں مانا، انکار کر دیا، مولا علی نے جو ارشاد فرمایا انکار، لیکن جس دن یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے، حضور آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے، تھا کی بڑھے گا، کیا بنے گا ان کا؟ من جو آج ہی من جو، وہ دن بھی تو ویک کے مرنا ہی جانا، لیکن پھر اس دن منن دا فائدہ، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر یا ہر جگہ نال ابو بکر نے یار فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے دیا، اس لیے پتر کوشش کرو کہ ساڈا مال سانو نفع دے، انہوں بڑے اخلاص نال بڑا چھپ چھپا کے انہوں خرچو بیٹا۔ جی پتر اے دے کو بڑا بچی ہو، آج کل تے جی نہیں دے رہے نہ لگے اسی کسی نے 10 کلو ٹماٹر بھی نہیں دینے تیار ہے، اے دے کو بڑا بچی ہو۔ وہ جڑا کیمرہ لگا ہے نا قدرت دا کیمرہ ویکھدا بھی سارا کچھ ہے، وہ ریکارڈنگ نہیں جاندی ہے، تو ہو سکتا ہے بچیاں کو جاندے ہیں کوئی اے بٹن ادھر ادھر ہویا تو ریکارڈنگ گئی، لیکن جڑی وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اتنے بچے، اور مجھے سب سے سونا طریقہ امام حسن پاک دیکھا جب وصال ہوا جس میں مبارک سے کپڑے اتارے گئے تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا، آپس میں باتیں شروع ہو گئی، نشان کا ہے یہ تو دوش محبوب خدا پہ سواری کیا کرتے تھے، ان کے لیے تو سجدے لمبے ہوا کرتے تھے، تو شہزادے ہیں، کاہے کا نشان؟ غلام رو پڑے، فرمایا امام صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھول، لیکن بات آج میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سن لو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جن کو امام صاحب رات کے اندھیرے میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے رہے۔ اس سے پتر اس سے بڑا بچ کے رہنا ہے،
سانوں بڑی پیڑی عادت پہ گئی ہے اس کے لیے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. سب بس بچ بھائی نفع دو. تو لکھا آگے سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کی سونے محبوب میرا مال بھی آپ کا ہے میں بھی آپ ہی کا ہوں. ایس پاسے آئیے اسی تو پیر سے یہ جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھا جب وصال کا وقت آیا نا تو ڈاکٹر آیا چیک کرنے تو اس نے کی انہوں اسکیتوسکوپ کہندے نے بڑی ٹوٹی لاندے نے انہیں لائی پھر اس نے ادھر لگائی پھر اس نے پیچھے لے پھر اس نے بازوؤں پہ پھر اس نے پیٹ پہ وہ سارے دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر جی سینے تے بھی لاندے ہیں ویکھیا کنڈ تے بھی ڈاکٹر نوں لاندے ہیں ویکھیا تو جگہ جگہ لان دے یہ کی فرمایا جتھے جتھے لان دے ایک ہی آواز آن رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اسی ہیں ہم یہاں سے یہاں نہیں لا سکتے ہماری عمر گزر گئی اللہ بس ایتھے باقی ہم یہاں سے یہاں لیکن قربان جاؤں اوتھے لو لو چل رہا. یہی تو حضرت شاہ حسین نے بھی کہا فرمایا ربا میرے حال دا محرم تو ہے ربا میرے حال دا محرم تو ہے اندر تو ہے باہر تو ہے روم روم وچ تو ہے کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہے. یہ حضرت بایزید رحمت اللہ. چلو جی حضرت جنید دی گل ہوئے تے بایزید دی نہ آئے تو مزہ تو نہیں مزہ نہیں آتا پورا پھر کریے نا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بین. حضرت اے جگہ ہی ہوتی لے آؤ نویت اللہ اللہ اللہ. میں نہیں کہتا پتر کہ پیروں کی دعا سے پیسے نہیں ملتے نہیں اللہ سنتا ہے اپنے دوستوں کی تیرے میرے نالوں ود سنتا ہے بلکہ کئی تے انجدے نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے. وہ بھی ہے ضرور اللہ شاہ نہیں کہندے خدا عشق ہلورے دیندہ ہے جی میں کہنا یار کریندہ ہے خدا عشق ہلورے دیندہ ہے جی میں کہنا یار کریندہ ہے. ہاں بیٹا ایک وقت آتا ہے جب زبان بھی حرکت میں نہیں آتی بس دل میں بات گزری اور لیکن پترا ہے بس ہوں جڑا نا وہ یہاں مزاراں چ نہیں تے یہاں کتاباں چ نہیں تے باقی چھپے دے نہیں وہ چھپے بھی تیرے میرے کو ستے چھپے نے کیونکہ تو جا کے دل ہی ساڑنا ایسے ہی انہوں نے پیس وٹا لیا. میں ایک بات میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے 2 کیمرے لگے ہیں میں نہیں کہوں گا کیونکہ پھر آپ کو وہ بات ہضم نہیں ہوگی ادھر لیکن میں دیکھ رہا ہوں بالکل سچ ہے پتر گل بالکل سچ ہے جو وہ حضرت فرماندے سے میں دیکھنا پہ وہی ہے. وہ آپ کے وہ خادم ہیں ان کا نام تھا زید فرماتے میں نے کم و پیش 20 سال حضرت جنید بایزید کی بارگاہ میں گزارے حضرت بطور خادم مرید بھی تھے. کہتے جس دن میں پہلے دن حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے بلا کے مجھے میرا نام پوچھا اور فرمانے لگے بیٹے تیرا نام کیا ہے اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلانا ہو تو نام تو بتاؤ. کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. تو زید کچھ نہ مشکل نام تو نہیں کہ یاد ہی نہ ہو. کہتے سارا دن گزر گیا بلانا کیا تھا ہر وقت تو ذات کی جانب متوجہ رہتے تھے. 3 دن بعد وہ کھانے والے لوگ تھے خدمت کا ہے نہ روٹی نہ پانی تو پھر نہ ہی کوئی اتنی حاجت ہوا کرتی تھی ان کو بس ہر وقت اللہ کی جانب توجہ حضرت. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ہر جانب توجہ ان علماں وچ نہ پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا
لیکن پتر جو جڑے تسی بچے کا کے بیٹھے چلو میری زبان سے نکل گیا اللہ میں بڑی اب احتیاط کرتا ہوں، یہ تیرے میرے لیے نہیں ہے. جو ہم مبتدی ہیں ہم نے علم سیکھنا بچے، ہم نے سیکھنا ہے ان علماء سے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں حضرت، غسل کے واجبات کتنے ہیں، غسل کی سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، وضو کے فرض کتنے ہیں، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. یہ ہم نے یہ اگے دیاں گلاں نے پھر جا کے جیسے حضور بلے شاہ نے بھی کہا نا علم بس کریوں یار، اے نہیں کیا کہ علم حاصل ہی نہ کریں گے، پر میں ان بس کر جڑیاں ان 10 کتاباں پڑھی انہیں دیتے عمل کر. اور 10 کتابوں کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ اللہ، 20 کا نچوڑ بھی یہی ہے اللہ، 30 کا نچوڑ بھی یہی ہے اللہ. بلے شاہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تو علم حاصل ہی نہ کر، جو جاہل ہیں اس کو بطور دلیل بناتے ہیں. پھر دیکھو جی نہیں آپ نے کب کہا کہ علم حاصل ہی نہ، فرمایا بس ان عمل. جیسے آج میں ابھی بھی چلو ایک وہ آ رہا ہوں ایک مخصوص علاقے سے، میں نام نہیں لوں گا، تو پھر وہاں ایسی بڑی آئٹمیں ملتی ہیں حضرت جی کہ جناب معلومات کا ذخیر انبار لگا ہے حضرت، جس موضوع پہ چھیڑ لو ان کو، لیکن عمل بس معلومات ہیں حضرت، عمل کوئی نہیں. تو کیا فرمایا علم بس کریں او یار، علم نہ آوے وچ شمار، جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار. ایک الف اللہ، الف اللہ اللہ اللہ. تو وہ کہتے ہیں دن گزر گیا رات گزر گئی، اگلے دن پھر مجھے بلا کے کہتے ہیں بھائی تیرا نام کی ہے، اگر تجھے بلانا ہو تو تیرا نام تو پتا ہونا. کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. کہتے بلایا کوئی بھی نہیں سارا دن. کہتے اگلی پھر صبح مجھے بلا کے کہتے ہیں او بھائی تیرا نام کی ہے، بلانا ہو تو نام تو پتا. کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے. آپ فرماتے ہیں اسی طرح وقت گزرتا رہا، روز پوچھتے پھر بھول جاتے، صبح پوچھتے پھر بھول جاتے، پھر اگلی صبح پوچھتے پھر بھول. کہتے ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا زید لگتا ہے پیر صاحب تجھ سے خوش نہیں، تجھ سے ناراض ہے، تیری خدمت حضرت کو پسند نہیں آئی. اتنی بے توجہی، وہ 20 سال ہو گئے حضرت کو تیرا نام ہی نہیں یاد ہوا، روز نام پوچھتے ہیں بھول جاتے ہیں، روز پوچھتے ہیں. کہتے میں حضرت کی خدمت میں گیا اور جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور آپ مجھ سے خوش نہیں؟ کہتے ہیں ساتھ میں رو بھی پڑا کہ نہیں میں خوش ہوں. حضور کیا آپ کو میری خدمت پسند نہیں آئی؟ کہنے لگے نہیں پسند آئی. کہتے حضور میں کیسے مانوں، اگر میں آپ کو پسند ہوں آپ میری خدمت سے خوش ہیں پھر اتنی بے توجہی کہ 20 سال ہو گئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو میرا نام ہی نہیں یاد ہوا. یہ تو اس طرف ہی نشاندہی ہو رہی ہے نا کہ آپ مجھ سے خوش نہیں، میں آپ کو اچھا بھی لگتا کہ 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا. تو کہتے آگے سے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور مجھے فرمانے لگے وہ بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا باقی سارے ہی بھول گئے ہیں. جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا باقی مجھے سارے ہی بھول گئے. سیو نی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا.